ربنا تبارک و تعالی في شان حبيبه الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله حضرات علماء کرام عزیز و دوستو بھائی و بہن یہ فقیر قادری سگے بارگاہ رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس سے قادری رضوی نوری کا یہ مبارک اجلاس جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ ہم بار بار آقاؤں کا نام لے رہے ہیں. یہ نام لینے کی توفیق کہاں سے ملی؟ کام کرنے کی توفیق کہاں سے میسر آئی؟ اس میٹیریل ورلڈ میں، مادی دنیا میں لوگ کام تو کیا کریں گے، نام بھی لینا نہیں آتا. کم سے کم نام کی حد تک بھی اگر ہم اپنے مشائخ سے وابستہ ہو جائیں تو کام کی بھی توفیق دی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہوئے اور ہوئے نہیں بنا دیے گئے. امام اہل سنت انہیں زمانے نے کہا، علماء عرب و عجم نے انہیں اپنا مجدد ریفارمر تسلیم کیا. حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ نہ سمجھیے کہ ان کو جو شہرت ملی، جو عزت ملی، جو عظمت ملی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امام اہل سنت کا اعلان ہے. لیکن میرے دوستو، یہاں نام کے ساتھ ساتھ کام بھی ہے. اور کام کیا ہے؟ حضرت کی زبان سنیے. حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پڑھا کم ہے، پڑھنے کا موقع مجھے کم میسر آیا، لیکن خدمت زیادہ کی ہے. میرے دوستو، تعلیم اور ہے، تربیت اور ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. تعلیم نالج دیتی ہے، تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ تم کون ہو. تعلیم خودی کی بات بتاتی ہے. آئی ایم یہ تعلیم بتاتی ہے. اور جانتے ہو کہ جہاں آئی ایم ہوگا وہاں خودی تو ہو سکتی ہے مگر بے خودی نہیں ہوگی. اور جب تک بے خودی نہ ہو میرے دوستو خدا نہیں ملتا. بے خودی کے ساتھ خدا ملتا ہے. حضرت مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بڑے بڑے علماء آتے. ہندوستان پاکستان کے موجودہ علماء میں کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو حضرت کی زیارت کا شرف اس کو حاصل نہ ہو. اور سارے علماء کثرت
ایسے علماء کی ہے جو حضرت کی خدمت میں گئے اور مرید بھی ہوئے، خلافت بھی حاصل کی۔ میرے دوستوں یہ سنی سنائی بات نہیں عرض کرتا، کبھی کبھی مجلس میں حال یہ ہوتا کہ ہم دیکھتے کہ حضرت 200 آدمیوں کی مجلس میں تشریف فرما ہے اور 200 میں 150 علماء ہیں، بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، اور وہ سارے کے سارے حضرت کے مرید ہیں۔ آپ کے مریدوں میں عوام بھی ہوتے، خواص بھی ہوتے، علماء بھی ہوتے، وقت کے مشائخ بھی آپ سے استفادہ کرتے۔ یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ تربیت سے ملا۔ اور تربیت میرے دوستوں، تربیت ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، لیکن تربیت کے لائق وہی لوگ ہیں جو یہ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں۔ اگر دماغ میں خودی کا کوئی حصہ اگر موجود ہے تو پھر تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت میں میرے دوست بننا نہیں سکھایا جاتا، میرے دوستوں تربیت میں انسان کو فنا کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تربیت میں بقا کی تعلیم نہیں ہوتی کہ آپ مولانا صاحب ہیں، آپ شیخ صاحب، یہ سب کچھ نہیں۔ تربیت میں آدمی فنا ہوتا، اپنی شخصیت کو فنا کرتا، علم کو فنا کرتا، خواہش کو فنا کرتا، میٹیریل ڈیمانڈ کو فنا کرتا، انٹرنل ڈیمانڈ کو فنا کرتا، پھر جا کر بقا کا شرف سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر مرید شیخ کی بارگاہ میں جا کر بھی یہ سمجھے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، شریعت کا علم بھی ہم کو ہے اور حقیقت کا بھی ہے اور معرفت کا بھی ہے، تو وہ بیچارہ نہ شریعت سے واقف ہے نہ حقیقت سے واقف ہے۔ شاگرد کو استاد کی بارگاہ میں آ کر یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے استاد کو کیا معلوم ہے، میں تو اپنے استاد سے زیادہ جانتا ہوں یا کم سے کم جتنا یہ جانتے ہیں اتنا ہی میں جانتا ہوں، تو وہ ظالم جان چکا، وہ آداب تعلیم سے واقف نہیں ہے۔ دوستو ساری باتوں کا دار و مدار تربیت پر ہے۔ حضرت مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ حضور کی بارگاہ میں کیا کتاب لے کر جاتے تھے کہ حضور کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کتاب لے کر کے وہاں نہیں پڑھا کرتے تھے، کوئی وہاں ٹیچنگ اور تدریس کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوست تو کتاب تھی تو محمد رسول اللہ کی سیرت، اور عمل تھا تو محمد رسول اللہ کی سیرت۔ مگر یہ ایسی باتیں کہتے کہتے تو 20-22 سال ہو گئے میرے دوست، یہ باتوں کا کون سنتا ہے اور کون اس پر عمل کرتا ہے؟ تربیت، اور جانتے ہو کہ تربیت کیا چیز ہے؟ سنو، تربیت کے لیے میرے دوستوں ضروری ہے ایک دانہ سیکھ، اس کو آپ زمین پر ویسے ہی رکھ دیجئے یا کسی پلیٹ فارم پر رکھ دیجئے، وہ بیچارہ دانہ دانہ ہی رہے گا۔ پلیٹ فارم پر، پتھر پر اور زمین پر رکھنے سے بات نہیں بنے گی جب تک اس کو مٹی کے اندر نہ ڈالا جائے۔ سیٹ بیج جب مٹی کے اندر اس کو ڈالتے اور وہ اپنی ذات کو، اپنے مرتبے کو مٹی میں فنا کرتا ہے، تو پھر میرے دوست باغ و بہار بنتا ہے، اس میں شاخیں نکلتی ہیں، اس میں پھل نکلتے ہیں، اس میں برانچیں نکلتی ہیں، اس میں پھول نکلتے ہیں۔ یہ سب کچھ ثمرہ کس کا ہے؟ اس کا کہ دانے نے اپنے آپ کو مٹی میں فنا کر دیا۔
مٹی میں جب دانا فنا ہوا تو مٹی نے اس کو اپنا جوہر دے دیا، اپنا حسن دے دیا، اپنی برکت دے دی، اپنی نعمت دے دی، لیکن اگر دانا الگ ہوتا تو اسے کچھ نہیں۔ اس لیے عزیزوں اور دوستوں، فنائیت کے بغیر بقا کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اپنے ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت مجاہد ملت علامہ الحاج مولانا حبیب الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، حضرت محمد رئیس اڑیسہ میں مجاہد ملت بہت بڑے رئیس تھے، وہ معمولی بہت بڑے، اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، علامہ، وقت کے علامہ فاضل۔ میں نے انہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نے زیارت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ معذور اور مجاز تھے۔ میں دیکھا کہ وہ جھاڑو ہاتھ میں لیے ہوئے، مزار کے اندر نہیں، مزار سے باہر جھاڑو دے دیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری بات یہ دیکھی کہ کیوں کھڑے ہوئے؟ حضرت تہبند پہنتے تھے، چادر، اور ویسے بھی اگر جو آدمی جانتا نہ ہو تو وہ سمجھ نہیں سکتا کہ یہ مجاہد ملت ہیں رحمت اللہ تعالیٰ نے، بڑا مرتبہ، بڑی شخصیت تھی۔ مزار کے اندر میں گیا تو میں پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا کہ حضرت کہاں ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ دروازے پر اس طرح سے کھڑے ہوئے، علی صاحب اس طرح سے کھڑے ہوئے، لیکن اس کے بعد جو کام وہ کر رہے ہیں۔ آج کل کے لوگ میرے دوستوں، علامہ ہونا تو بڑی بات ہے، جو ذوق آج کے لوگوں کا، میں نے یہ دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ آستانے کے اندر ہیں ان کی جوتی سیدھی کر رہے ہیں۔ حضرت مجاہد ملت کو میں نے آنکھوں سے دیکھا، اپنے وقت کا شیخ، اپنے وقت کا علامہ، سینکڑوں ہزاروں علماء کو درس و تدریس دینے والے، اور جوتی سیدھی کر رہے ہیں، اور جو آدمی اندر ہیں وہ چلے آئے اور حضرت جو ہے جوتی، اب جو ہم نکلے تو دیکھا کہ ساتھ جوتی قرینے سے رکھی ہوئی ہے، اور یہ جوتیاں کس نے سیدھی کی؟ حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ ہے میرے دوستوں تربیت، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، یہ ہے تربیت۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھے پہلی مرتبہ حضرت کے سامنے ہی اپنی کچھ بیانیوں کے ساتھ تقریر کا موقع حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا، اور حضرت اس مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ میں موریشس میں قیام کے زمانے میں باقاعدہ طور پر حضرت سے میرے عریضہ حاضر کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم محلہ سوداگران میں نکلے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، گیلانی میاں کے خانوادے میں سے کوئی ہوگا، چھوٹا سا بچہ، وہ آ رہا تھا، اور حضرت نے جیسے ہی دیکھا اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور اس بچے کا جو بالکل بچہ بیچارہ وہ اتنا سمجھدار بھی نہیں تھا، ہاتھ لیا اور آنکھوں سے رکھا اور ہاتھوں کو چوما۔ اب ہم سب یہ انداز دیکھ رہے ہیں اور ہماری تربیت میرے دوست ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور مجھ سے فرمایا کہ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ تو میں تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو جو ملتا ہے تربیت سے ملتا ہے، اور حضور مفتی اعظم علیہ السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو کچھ ملا یہ اعلیٰ حضرت کی تربیت تھی۔ جب حضرت کی خدمت میں علماء آتے مرید ہونے کے، اس لیے میرے دوستو ہم یہ سب منظر پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، ہمیں کوئی کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب دیکھ چکے ہیں، سب سن چکے ہیں،
ساری منزلوں سے گزر کر ہم یہاں آئے ہیں، اور ہمیں ایک جو تعلق ہے اور جو جذبہ ہے اسی نے ہمیں تھام رکھا ہے، جس کے سر پر سایہ ہو شہنشاہ بغداد کا، اور جس کے پیچھے امام احمد رضا کا پیغام، اور اس کے داہنے اور بائیں حجت الاسلام اور مفتی اعظم عالم اسلام، تو اسے دنیا کی کیا پرواہ ہے؟ تو ایسے ہی ہوگا۔ اور یہاں ڈربن کے رہنے والوں، تم نے بہت منظر یہاں دیکھے، یہاں آنے والوں کو بھی دیکھا اور یہاں سے جانے والوں کو بھی تم نے دیکھا، یہاں اچھلنے کودنے والوں کو بھی تم نے دیکھا اور وہ اچھل کود کر چلے گئے ان کو بھی دیکھا، لیکن الحمدللہ یاد رکھو زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، یہ بات میں کسی نے بالکل صحیح کہی ہے کہ زمین ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن جو قلندر ہے وہ اپنے مقام پر رہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا ہاتھ کسی قلندر کے ہاتھ سے وابستہ ہے۔ میری عزیزوں میرے دوستوں، نہ تیغ و تیر نہ نیم لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ ہم نے مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت بھی دیکھا، صحبت بھی دیکھی، اس لیے صدقہ انہی بارگاہوں سے ہمیں ملتا ہے اور ملا ہے۔ کیسے آقا ان کا بدہ مردا بول بالے میری سرکار کے۔ علماء آتے اور عرض کرتے حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے، آپ کو سنیے، آج کل لوگ خواب بہت دیکھتے ہیں اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بھی خود دانشوروں کے سامنے آتے ہیں، بہت خواب دیکھتے ہیں، کیا کیا خواب، اور پھر یہ کہ خواب صرف خواب اگر مادی دنیا تک اگر خواب ان کا محدود ہو تو ٹھیک ہے، مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں، لیکن مادی دنیا سے کچھ آگے بڑھ کر روحانی دنیا کے جو خواب آتے ہیں، اللہ اکبر، بہرحال وہ علماء آتے اور خواب وہ بیان کرتے اور یقیناً وہ خواب سچ ہوتا۔ علماء حضرت سنتے رہے، حضرت کی خدمت حضور ہم نے آپ کو خواب میں اس طرح دیکھا اور اس طرح دیکھا اور اس طرح میں نے ہاتھ چوما اور اس طرح ہم نے استفادہ کیا اور اس طرح ہم نے تعبیر دی اور یہ دیا، وہ سبھی کچھ وہ خواب میں علماء ہیں وہ کہتے ہیں صحیح خواب، لیکن سنو حضرت کا کیا انداز ہوتا ہے۔ حضرت پوچھتے کہ مولانا یہ بتائیے کہ آپ آئے کس لیے؟ خواب کے متعلق کوئی بات نہیں کہ آپ نے اچھا خواب دیکھا یا برا خواب دیکھا، کچھ آج کل تو آپ جانتے ہیں مرید جب شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ شیخ میری مراد بنے یا نہ بنے، میں شیخ کی مراد بن جاؤں، شیخ کا میں طالب بنوں یا نہ بنوں، لیکن شیخ میرا طالب بن جائے۔ سبحان اللہ، یہ بھی تھا بڑے اچھے، اخلاق کا بڑا اچھا ہے، کیسی پیاری پیاری بات کرتے ہیں، کیسی اچھی بات کرتے ہیں۔ جانتے ہو یہ سارا اعلان جو ہے نفس کا اعلان ہے، یہ ساری نفس کی شرارت ہے، مالی ہے۔ میرے دوستو یہ ساری نسبتیں ہیں، اور نسبت کی بات آپ جانتے ہو موت کے وقت بھی میرے دوستو نسبت کام آئے گی، اور قبر میں جتنے سوالات ہوں گے وہ سب نسبتی کے تو ہوں گے، وہ ساری نسبت کی بات ہوگی۔ اس لیے یاد رکھو جان جاتی ہے تو جانے دو، مال جاتا ہے تو جانے دو، آن جاتا ہے تو جانے دو، شان جاتی ہے تو جانے دو، سب کچھ لٹا دو مگر نسبت پر فرق نہ آئے۔ نسبت اگر قائم ہے تو سب کچھ ہے، اگر نسبت نہیں تو یہ بلڈنگ، یہ مکان اور یہ ساری چیزیں میرے دوستوں اڑ جائیں گی ہواؤں میں۔ اس دنیا نے کسی کو چھوڑا ہے اور نہ یہ چھوڑے گی۔ ہاں نسبت ایسی ہے کہ انشاءاللہ تعالی صاحب نسبت کا کوئی نقصان نہ اس دنیا میں ہوگا اور نہ وہاں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں امام اہل سنت کی نسبت کے ساتھ زندہ رکھ، اور انہی نسبتوں کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، جو تیرا نام لے ذاکر ہے پیارے،
جو کرے شاغل ہے یا غوث. میرے دوستو، بس یہی نسبتیں ہیں جن کو ہم سینے سے لگائے پھر رہے ہیں، اور انہی نسبتوں کا صدقہ ہے کہ یہ نواں عرس جہاں ہو رہا ہے 9th. آپ جانتے ہیں ایک ویسے بھی پردیسی آدمی ہوں، یہاں آتا ہوں، اور یہی ہمارے علماء بیچارے دعا کرتے ہیں میرے لیے، اور یہ کچھ مستانے کچھ غربا ہیں. الحمدللہ حضور مفتی اعظم کا یہ نواں عرس اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ 12واں عرس ڈربن میں، اور سالانہ ساری دنیا میں 71 اینول عرس منایا جا رہا ہے. اے رب کریم ان عرس کی مجلسوں کی برکت سے دنیا میں ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ تھوڑا سا معروضہ تھا جو میں نے پیش کیا. اب صلاۃ و سلام